لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ خصوصیات تھی، اتنے باحیا تھے آقا کہ میرے سرکار نے کبھی کسی کے سامنے پیر بھی نہیں پھیلائے کہ لوگ حضور کا طلوع دیکھ سکیں۔ لیکن آج اس امت کی بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ معاذ اللہ بالکل بے ترتیبی سے کبھی تاویل باندھ کے نکلتے ہیں، اور اب تو اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے کہ غیر مسلموں کو دیکھتے دیکھتے اب لوگ جو ہے ہاف چڈیاں پہننا شروع کر دیے ہیں، اس میں گھٹنے بھی دکھتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ پیر کا اکثر حصہ نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کیا بے حیائی عام ہو رہی ہے، مردوں میں ادھر یہ بے حیائی عام ہو گئی، ادھر عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ بے حیائی کی حد یہ کر دی عورتوں نے۔ اب اتنے باریک اور پتلے لباس عورتیں پہنتی ہے کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس عورت کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، اور جس عورت کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے موٹے اور ڈھیلے ہونے چاہیے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کے کان بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کان جو ہے وہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان بھی چھپا کر کے رکھیں، لیکن ہائے کیا لوگوں کو ہو گیا، دین سے دوری کا یہ حال ہو گیا کہ مردوں نے بھی بے حیائی اختیار کی، عورتوں نے بھی، اور اب قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹی بچیوں کو بھی چھوٹی آستین کے کپڑے یا پتلے کپڑے نہ پہنایا کرو بچیوں کو، اس لیے کہ بچپن میں جب بچیوں کو عادت پڑتی ہے چھوٹی آستین کے کپڑوں کی یا پتلے کپڑوں کی تو دھیرے دھیرے بڑی ہو کر بھی وہ وہی پہنتی ہے۔ جب چھوٹی آستین کے کپڑے اور پتلے کپڑے یہود و نصارہ نے ایجاد کیے، مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو سارے مذہب کے لوگوں نے خریدا، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا۔ تو انہوں نے مجلس کی، انہوں نے میٹنگ کی کہ آخر مسلم عورتیں یہ پتلے اور چھوٹی آستین کے کپڑے اور بڑے گلے کے کپڑے کیوں نہیں خریدتی۔ تو اس وقت ان کی میٹنگ میں یہ بات اس نتیجے پہ پہنچی، دراصل مسلمانوں کو بچپن ہی سے بیٹیوں کو بڑے کپڑے اور بڑی آستین کے کپڑے اور موٹے کپڑے پہننے کی عادت ہے، تو وہ جوان ہو کر اب یہ کپڑے نہیں پسند کرتی۔ اس لیے اگر ان کی بچیوں کو بگاڑنا ہے تو بچپن کے بچیوں کے کپڑے ایسے سلاؤ، پتلے بھی ہوں، چھوٹی آستین کے بھی ہوں، بالکل شارٹ ہوں۔ بچیوں کو ایسے کپڑے سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہر، لیکن بچپنے سے اس کو شارٹ کرتا، شارٹ فراق اور چھوٹی آستین کے کپڑوں کی جب عادت پڑتی ہے تو بڑی ہو کر بچیاں بھی وہی پہنتی ہے۔ اس لیے اگر بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو فل آستین کے کپڑے سلائیں، موٹے کپڑے سلائیں تو ان کو بچپنے سے عادت پڑے گی، اور جب وہ جوان ہوگی کہ شریعت کے احکامات جب اس پر نافذ ہوں گے تو پھر وہ پتلے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی، وہ چھوٹی آستین کے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی۔ میں نے شریعت کا مسئلہ پچھلے دنوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ شریعت کی تاکید تو اتنی ہے حیا کے حوالے سے کہ کوئی لڑکی اگر جوان ہو جائے تو اپنے کوہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی وہ بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، تو جب وہ اپنی ماں کے سامنے بہت چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی تو وہ عام لوگوں کے سامنے پہن کر کیسے جا سکتی ہے؟ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پارسائی کا مذہب ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو عورتیں پاجامہ یعنی شلوار پہنتی ہے ان عورتوں کے لیے حضور نے رحمت کی دعا کی کہ جو عورتیں یعنی کہ پاجامہ چھوٹی جو پائچوں کے پاجامے پہنتی ہے حضور نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ جو عورتیں چھوٹی پائچے کے پاجامے پہنتی ہیں آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں،
کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اوپر کو اٹھے گا تو اوپر کو اٹھنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، زیادہ حصہ نیند میں بھی یہ حصہ نظر اوپر کو چڑھے گا تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس لیے پاجامہ پہننے والی اور وہ بھی چھوٹی پائچے کے پاجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے میرے آقا نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات یہاں آئی ہے تو آخر میں عرض کر دوں، یہ کپڑے پاجامے کرتے یہ تو اپنی جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک عورت سر پہ دوپٹے ڈالی رہتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو منجنیق بنائی، منجنیق وہ ایک آلہ تھا، اس کا رسے سے اس کو کھینچا جاتا تھا، اور جب رسہ چھوڑ دیا جاتا تھا تو جا کر کے وہ جو چیز ہوتی تھی اس پہ لگتا تھا اور وہ چیز دور جا کر کے گرتی تھی، اس کو منجنیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نمرودیوں نے بھی منجنیق بنائی، روزانہ پریکٹس کے طور پہ کھینچتے تھے تو وہ رسہ کھینچاتا تھا۔ اب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کرتے کو اتارا اور اتار کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھا دیا کہ رسہ جیسے کھینچیں گے کھینچ کے چھوڑیں گے تو ابراہیم کو وہ پٹکا جا کے لگے گا اور وہ سیدھا جا کر کے آگ میں پہنچ جائیں گے۔ اب ان لوگوں نے خوب پریکٹس کر لی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو لا کے بٹھایا، اب جو رسہ کھینچنا چاہتے ہیں رسہ، تو ان سے رسہ کھینچا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں کھینچا جاتا تھا رسہ؟ اس لیے کہ فرشتے رونے لگے، اللہ تیرا ابراہیم جو تیری محبت میں قربانیاں ہی دیتا آ رہا ہے آج وہ آگ میں جلے گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ تو رحمت کے فرشتے آئے اور جو رسہ نمرودی کھینچ رہے تھے فرشتوں نے دوسری طرف سے اس کو کھینچنا شروع کیا، تو اب فرشتوں کی طاقت کے آگے تو ان کی طاقت پھیل ہو گئی، تو رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا، یہ پسینے پسینے ہو گئے، تنگ آ گئے کہ کل تک کے کھینچانے والا رسہ، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے تک کھینچانے والا رسہ اب ہم سے کھینچا نہیں جاتا۔ تو شیطان جو ہے ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، لمبی سی داڑھی، خوبصورت سی پگڑی اور چادر ڈال کر عصا لے کر کے چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کہہ رہے یہ تو بڑا خوبصورت نیک آدمی نظر آتا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہا لوگوں کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا شیخ اے بزرگ پریشانی یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تک یہ رسہ کھینچ رہے تھے تو کھینچا رہا تھا اور ابھی نہیں کھینچاتا رسہ، ابراہیم کو بٹھا دیا تو نہیں کھینچاتا۔ شیطان کا جو سب سے دلچسپ عنوان ہے وہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اس لیے دنیا میں جو بھی نبی کا بے ادب ہوگا، کتنے بھی اچھے کپڑے ہو، کتنی بھی اچھا امامہ ہو، کتنی بھی خوبصورت داڑھی ہو، کیسا بھی عصا ہو اس کے پاس، جبہ کتنا خوبصورت ہو، اگر ہے نبی کا بے ادب تو وہ ہے شیطان۔ شیطان کی پہچان ہی ہے۔ تو شیطان آیا کیسے؟ بزرگ بن کے، کہ وہاں شیطان پہنچ گیا۔ یہی بات آپ بھول تو نہیں گئے نا، یہی بات چل رہی تھی، وہاں شیطان پہنچ گیا۔ کیا بات ہے؟ کہ ابراہیم کو ہم آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، رسہ کھینچاتا نہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے یہ رسہ کیسے کھینچائے گا۔ کہا لاؤ 4-6 عورتوں کو، کچھ عورتوں کو لاؤ، 4-6 10-12 عورتوں کو لاؤ۔ عورتیں لائی گئی، کئی عورتوں کو کہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ ہٹا لیں۔ عورتیں آئی، انہوں نے جیسی اپنا دوپٹہ ہٹایا، انہوں نے رسہ کھینچا تو رسہ کھینچ گیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ ان لوگوں نے شیطان سے پوچھا او شیطان یہ بتا کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی؟ تو تب بتایا یہ گیا کہ دراصل جہاں عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ابراہیم کو بچانے کے لیے آئے تھے نا، وہ رحمت کے فرشتے تھے، اور جب عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔
تو وہ جو رسہ پکڑ کے تمہارے مقابلے میں کھینچ رہے تھے وہ رحمت کے فرشتے تھے. جب عورتوں نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے گئے اور رسہ آسانی سے کھچ گیا. اب آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کا پیغمبر خلیل علیہ السلام جیسا نبی موجود ہو، اگر وہاں عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا لے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ کی عورتیں کپڑا دھوتے وقت، کھانا پکاتے وقت سر سے دوپٹہ ہٹا کر، بلکہ اب تو پانی بھرتے وقت کمر میں دوپٹہ باندھ کر اگر عورتیں کام کرے گی تو تمہارے محلے میں رحمت کے فرشتے کب آئیں گے اور رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کب آئیں گے؟ آج جو تم پر مندی، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے تو تم اپنی عورتوں کو پابند کرو کہ وہ باحیا بنے اور سر پہ دوپٹہ رکھے. بلکہ عورتوں کو تو یہ بھی لازم ہے کہ جب وہ سوئیں تب بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے یہ کون سا آپ لے کر کے آئے؟ ہم نیا کچھ نہیں لائے، یہ حدیثوں میں موجود ہے. اب عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر کیسے سوئے گی؟ تو عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا رکھا کریں، ایک کپڑا رکھا کرے اور وہ کپڑا اپنے سر کو یوں باندھ لیا کریں. یہ طریقہ ہے عورتوں کے سونے کا. عورتیں سوتے وقت بھی دوپٹہ اتارنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اب عورتیں کس سے پرہیز کریں؟ ہے تو سامنے شوہر، اب شوہر کے علاوہ کس سے پرہیز کرے؟ تو حکم ہے کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے حیا کرے، کیونکہ حیا، میرے آقا فرماتے ہیں، جو جتنا حیا والا ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. انشاءاللہ